اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القائم بارز ہیلتھ کیئر اینڈ ٹپس کے ساتھ سید فرحت عباس بخاری حاضر خدمت ہے۔ میری طرف سے تمام فالورز کو دل کی اتھا گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا ٹیلی فون نمبر ہے 0305864786 0305 8764 786۔ بہت سے میرے دوستوں نے مجھے ٹیلی فون کر کے پوچھا ہے، کچھ واٹس اپ میسج بھی دیے ہیں کہ ہم نے کتابیں منگانی ہیں۔ تو یہ جو نمبر میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے، اسی نمبر پہ میرا جائز اکاؤنٹ بنا ہوا ہے۔ 1500 روپیہ ڈاک خرچ کے ساتھ پورے پاکستان میں ہر جگہ ہم 2 کتابیں بھیج رہے ہیں۔ تو کافی لوگوں نے کتابیں خریدی ہیں، 60 کے قریب سٹاک رہ چکا ہے، ابھی جو خوش نصیب لوگ ہوں گے لے لیں گے۔ باقی موضوع چل رہا ہے کوریز کے حوالے سے۔ میں نے کوریز کے بارے میں ایک ویڈیو ابھی چڑھائی ہے جس میں وائٹلین سیرپ، کیلشیم پی سیرپ، ایویان کیپسول، مچھلی کا تیل، زیتون کا تیل، یہ چیزیں میں نے جو ہے نا بتائی تھی۔ اور اسی باجرے کے ساتھ میں نے بتایا تھا کہ سفید تل، السی، تارا میرا اور سرسوں، کالی سرسوں کے بیج، یہ 4 جو بیج ہیں، یعنی سفید تل، السی، تارا میرا اور کالی سرسوں۔ اس میں ایک چیز میں بھول گیا ہوں، یہ جو پارٹ 1 میں ہے، جس میں یہ چیزیں، یہ انشاءاللہ ہم کل یا پرسوں اس کا پریکٹیکل بتائیں گے، پریکٹیکل بھی ہم بنائیں گے تاکہ جو دوست نہیں سمجھ سکتے، بہت سے علاقوں میں ہماری زبان نہیں سمجھتے، اردو نہیں سمجھتے، تو پھر انہیں بڑی پرابلم ہوتی ہے۔ تو میرا دل کرتا ہے کہ چونکہ ہم یہ بنا رہے ہیں تو پھر اس کو ہم پریکٹیکل، تو اس میں ایک چیز میں بھول گیا تھا، تخم بھنگ، یہ 5 بیج ہیں، تخم بھنگ بھی، یہ ساری چیزیں آپ 50-50 گرام لے لیں۔ اور جو باجرہ جس میں یہ وائٹلین سیرپ، یہ ساری چیزیں مکس کر کے آپ بنائیں گے، اس میں آپ نے یہ میری چٹکی ہے، یعنی کہ ایک چٹکی، یعنی کہ سفید تل کی 1 چٹکی، السی کی 1 چٹکی، تارا میرا کی 1 چٹکی، بلیک سرسوں کی 1 چٹکی، اور اس کی جو ہے تخم پنگ کے بیج جو ہوتے ہیں، یہ جہاں پرندوں کی فیڈ ملتی ہے وہاں سے مل جاتے ہیں، نہیں تو پنسار سے بھی بآسانی مل جاتے ہیں۔ تو یہ تو ایک بات تھی پچھلی ویڈیو کی جس کا پریکٹیکل ہم بتائیں گے۔ تو بہت سے دوستوں نے مجھے 2 قسم کے بڑے کامن سوال پوچھے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ بہت سے دوستوں نے یہ مجھے کہا بھی ہے کہ آپ جو خوراک بتاتے ہیں اس کا توڑ پانی نہیں بتاتے۔ اور دوسرا سوال جو پوچھا ہے وہ یہ پوچھا ہے کہ جی جو تتر کوریز نہیں کرتے ان کا کیا کرنا ہے۔ اس ضمن میں پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ میرے دوستو، میرے چینل کے اوپر میں نے جو مستی کی گولیاں بتائی ہیں، 3 یا 4 قسم کی میں نے گولیاں بتائی ہیں مختلف ٹائم میں، میرے یوٹیوب پر مجھے تو یاد نہیں ہے، لیکن کم از کم 3 یا 4 قسم کی میں نے گولیاں بتائی ہیں۔ ان گولیوں کے ساتھ میں نے اس گولی کے استعمال کے بعد اس کا توڑ پانی بتایا ہے۔ اور ٹورنامنٹ کی جو خوراک میں نے گرم اور سرد تتر کی بتائی ہے، آپ میرے چینل پہ جا کے دیکھیں کہ جہاں میں نے گرم اور سرد مزاج کے تتر کی خوراک بتائی ہے، وہاں میں نے اس تتر کا دونوں مزاج کے ساتھ خوراک کے ساتھ میں نے اگلی ویڈیو پانی کی بھی بتائی ہے۔ اب آ جاتی ہے ایک خوراک، کامن خوراک ہوتی ہے
جو تتر کو آپ روزانہ دیتے ہیں، ایک ہوتی ہے ٹورنامنٹ دیتے ہیں، یا ٹورنامنٹ کے 2 دن پہلے دیتے ہیں، یا ٹورنامنٹ سے 2-4 دن پہلے لگاتار دیتے ہیں، تو اس کے لیے تو پانی ہوتا ہے، وہ پانی میں نے بتا دیا یوٹیوب کے اوپر ہے۔ اب آگے ہے خوراک، ہر خوراک کے ساتھ جو کامن خوراک ہے جو آپ تتر کو ڈیلی دیتے ہیں، اس کے لیے اس کا توڑ نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیں، خوراک اگر آپ توڑ کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ خوراک جو آپ دے رہے ہیں اس کا توڑ کر رہے ہیں، اس کی غذائیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات سمجھ ہونی چاہیے۔ توڑ ہوتا ہے اس چیز کا جس میں سخت گرم اجزاء ہوں، اور وہ تتر کو مخصوص ٹائم یعنی ٹورنامنٹ میں دی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ پانی میں ہم بتاتے ہیں، اور پانی بتایا ہوا ہے۔ ایک تو یہ بات کلیئر ہونی چاہیے۔ دوسرا، توڑ کی جہاں بات ہے، جہاں گولی آئے گی، جہاں یہ میں سردی کی گرم خوراک بتاؤں گا، اس کے ساتھ اس خوراک کو ہضم کرنے کے لیے آزمے کا پانی مختلف وقتوں میں نے آزمے کے پانی بتائے ہیں۔ سردی میں کچھ اجزاء تبدیل کر کے آزمے کا پانی دیا جاتا ہے تاکہ تتر جو ہے نا سردی سے بھی بچ جائے، اور جو وہ غذا خوراک کھا رہا ہے اس کا ہاضمہ بھی درست ہو، وہ اس کے انتڑیوں میں جا کے سدے جالے نہ بنائے، وہ خوراک بنائے، اس کا جزو بدن ہو۔ یہ پانی بھی میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ باقی ہمیشہ یاد رکھنا، جو گولی ہوگی مخصوص گولی جس میں مخصوص قسم کے اجزاء ہوتے ہیں، جیسے جند بدستر، زعفران، عنبر، کستوری، یہ سونا چاندی کے ورق اور دیگر اجزاء سے یہ گولیاں بنتی ہیں، ان کا توڑ ہوتا ہے۔ توڑ یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو حرارت ہوتی ہے، اس کی جو زائد طاقت جو اس کے چھوٹے سے جگر کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے، اس کو قائم رکھنے کے لیے اس کا توڑ بتایا جاتا ہے۔ تو یہ ایک سوال کا جواب ہو گیا کہ غذا کا توڑ نہیں ہوتا ہے، خوراک کا توڑ نہیں ہوتا ہے، مخصوص خوراک اور گولی کا توڑ ہوتا ہے، وہ ہم بتاتے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے۔ اب غذا کے ساتھ توڑ، ہر خوراک کے ساتھ توڑ نہیں ہوتا ہے، خوراک کے ساتھ ہاضمے کے پانی ہوتے ہیں۔ یہ آپ کو جتنے میرے فالوور ہیں یہ بات ان کے ذہن نشین ہونی چاہیے۔ آگے والی بات، کوریز جو ہے، کوریز تتر جو ہے نا جو نہ کریں گے، دیکھیں میری بات سنیں، ابھی کوریز کا سیزن شروع ہوئے 6واں دن ہے، یعنی ہم کالے تتر کے جو کوریز کا بہترین سیزن جس سے ہم کوریز کراتے ہیں، اس میں 15 سپتمبر یعنی یہ 9واں مہینے کے 15، آج میرے خیال میں 20 ہوگی، تو اس دوران تتر کندوں کے پر، دم کے پر گرانا شروع کرتا ہے، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ تتر پر گرائے گا اور کریز پہ آ رہا ہے، گلائی کا دورانیہ کم کرتا ہے، یہ اس کی نشانی ہوتی ہے۔ تو ابھی تو کوریز شروع نہیں، 100 میں سے ایک تتر ایسا ہوتا ہے جو سردی میں کوریز نہیں کرتا، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، وہ ہم بتائیں گے۔ اب جو تتر نہیں کرے گا کوریز، وہ 100 میں سے یا 500 میں سے یا 1000 میں سے ایک تتر ہوگا، تو وہ اجتماعی مسئلہ نہیں ہے، وہ انفرادی مسئلہ ہے۔ تو ایسے دوستوں کے لیے ہم ایک خوراک بتائیں گے، لیکن جو میں نے دیسی کی ابھی سے بتا دیا ہے، یہ تقریباً 1 ستمبر سے ہی ہم نے ستمبر کا مہینہ شروع ہوا تو میں نے گھی بتا دیا، تاکہ یہ 2 مہینے تک، یہ 9واں اور 10واں مہینہ یہ تتر گھی کھا لے گا، تو جب اس کے جسم میں تری آ جائے گی، جب اس کے پروں کو پیچھے سے خوراک میسر ہوگی، تو پھر وہ آٹومیٹکلی تتر بھوکا ہوگا، خشک ہوگا، مونگ کی دال کھا کھا کے، کبھی خوراک اس کو جو ہے نا صبح 8 بجے ملتی ہے، کبھی صبح 12 بجے ملتی ہے، کبھی پورا دن بھوکا رہتا ہے۔ تو یہ اس کی نگہداشت جو ہے نا، میں نے بار بار کہا ہے، اس کی نگہداشت کا وقت مقرر ہو، اور اسی میں آپ اس کو دانہ پانی ہمیشہ ڈالیں تاکہ یہ بھوکا نہ رہے۔ تو جب تتر کی آپ نگہداشت صحیح کریں گے تو انشاءاللہ وہ کوریز کرے گا۔ ایسے تتر جو بےغورے ہوتے ہیں، بھوکے ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، اس طرح کے تتر کوریز نہیں کرتے۔ اب کوریز کی خوراک ابھی میں نے باجرہ پارٹ 1 بتا دیا ہے، آج میں آپ کو یہ 88 ہے، ویڈیو نمبر 88 ہے،
बाजरा काले काले तितर के लिए बाजरा पार्ट 2 है, और एक और मैं बाजरा बता दूंगा पार्ट 3। ये कॉमन किस्म के बाजरे हैं जो सदियों से हमारे असातिज़ा इकराम जो काले तितर के माया नाज बड़े उस्ताद साहिबान हैं, वो यही बाजरा बनाते थे और इसी तरह वो बाजरा देते थे। और इसी बाजरे की जिस्म में ताकत होती थी, परों में चमक आती है और पर मजबूत होते हैं। और स्लो यानी कि दिसंबर 2-2.5 महीने तक ये कुरीज मुकम्मल करके फिर वो साफ़ होना शुरू हो जाता है और उसमें चमक आना शुरू हो जाती है। तो जब ये खुराकें खाएगा, ये बाजरे खाएगा, इस तरह उसकी निगहदाश्त होगी, तो जब ये पूरा सीज़न आप उसकी सर्दी की निगहदाश्त हमारे तरीके के मुताबिक कराएंगे, तो फिर जब मार्च का महीना आएगा ना, आप सूरज में आप तितर को रखेंगे तो उसकी छाती पे चमक ऐसी होगी जैसे उसकी छाती के ऊपर शीशा लगा है। तो आज मैं आपको बाजरा काले तितर के लिए, कुरीज के लिए जो बाजरा है उसका पार्ट 2 बता रहा हूँ। ये बाजरा भेड़ के दूध में सदियों से बनाते आ रहे हैं लोग। आपने क्या करना है, 1 किलो बाजरा लेना है, 1 किलो भेड़ का दूध लेना है। बकरियां या गाय या भैंस, जब हम भेड़ बताते हैं तो उसकी जिन्स भेड़ ही होनी चाहिए। फिर आप ये ना कहें कि बकरी का दूध डाल लें जी, गाय का दूध डाल लें जी, भैंस का दूध डाल लें। भाई एक चीज़ जो मुरवजा है हम वो बताते हैं, फिर आप उसके ऊपर आप सवालात करना शुरू कर देते हैं जी कि ये अगर आपको भेड़ का दूध मुयसर नहीं तो दूसरे बाजरे जो हम बता रहे हैं उनकी भी अफादियत उतनी है, आप वो दे दें। लेकिन जिस इलाके में भेड़ का दूध होता है वो आप आसानी बना लेते हैं, जिनके पास नहीं है वो ना बनाए। अब बात एक और बात बाजरा बनाने की सूरत में, ऐसे इलाके पंजाब के जहाँ बाजरे की काश्त होती है, देहातों में, शहरों में नज़दीक जहाँ ताज़ा बाजरा आता है, वहाँ तो शौकीन के लिए मसला नहीं होता। लेकिन जो शौकीन हजरात दुकानदारों से ख़रीद के लाते हैं बाजरा, उसमें दवाई लगी होती है। इसलिए बाजरे को चाहे आपने देहात से ख़रीदा है चाहे आपने दुकान से ख़रीदा है, बाजरे को धो लेना ही बहुत अच्छी बात है। इसमें मरा हुआ बाजरा होता है, गले में बैठ जाता है, फंसता है, नज़ला, रेशा, खांसी, गले की खराश खराबी का बायस बनता है। उसमें बुचड़ी होती है, अगर वो उल्टी गले में चुभ जाए वो निकलती नहीं, गला सूज जाता है, तितर फिर बजाय सेहत पकड़ने के फिर वो अपने मर्ज में मुब्तला रहता है, सीटी भी हो जाता है, पर्दा भी फट सकता है। इसलिए बाजरे को हमेशा धो के साफ़ करें, उसमें बुचड़ी आएगी, मरा हुआ बाजरा उतार के आप 2 पानी में धो के खुश्क कर लें। ये तो बाजरे के बारे में आपको बताऊं। और तीसरी बात जो है, बहुत से मेरे दोस्तों ने पूछा है जी कि आपने बादाम के बारे में जो बात बताई है हमें देखें, मैंने ये कहा कि अभी आइंदा हो सकता है हफ्ते बाद या 7-8 दिन बाद मैं आपको बताऊं कि खुराक जो है गर्म और साग तितर की सर्दी की खुराक में क्या क्या अज्जा डलते हैं। उसमें जो बादाम होता है, मैं जो है ना मेरी तरफ से जो मेरे फॉलोअर हैं जो मेरी खुराक बनाएंगे उनके लिए हमेशा चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है बादाम का छिलका उतार के हम इस्तेमाल करते हैं। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि अक्टूबर के महीने में कुछ नवंबर में जाके ये खुराक बनाएंगे तो फिर उस वक्त धूप कम होती है, बादाम खुश्क नहीं होता। तो इसको बादाम का छिलका एक तीतर के लिए 250 ग्राम यानी कि पूरा 1 पाव गिरी, वो आप रात को भिगो दें, पानी में भिगो दें, दूध में भिगो दें, या आपकी चाय साथ दोनों में एक ही अफादियत है। तो आप दूध वाला, कुछ लोग बेहतर समझते हैं, पुराने हमारे जो बुज़ुर्ग उस्ताद थे वो तो कहते थे कि दूध में भिगो दें, फिर हम भी बता देते हैं। लेकिन दूध में जो भिगोया हुआ बादाम होता है उसको संभालना, उसको खुश्क करना बहुत ज़रूरी होता है। उसको उसका छिलका उतार के 2 दिन आप कमरे के अंदर जहाँ पंखा वगैरह लगा है वहाँ रखें। उसके बाद उसको अच्छी तरह धूप लगा के 2-3 धूपें लगा के उसको खुश्क करके संभाल के रख लें, ताकि फिर आइंदा जब धूपें कम हो, धूप में गर्मी कम हो, तो आपको खुराक बनाने की ज़रूरत पड़े तो आपका बादाम तैयार हो। तो आज ये 2-3-4 चीज़ें जो बहुत ज़रूरी थी कोरीज के हवाले से मैंने आपको बताई हैं। आज मैं आपको बाजरे का पार्ट 2 बता रहा हूँ। 1 किलो बाजरा आपने लेना है, 1 किलो भेड़ का दूध लेना है। बाजरा धो के आपने खुश्क किया होगा,
اس میں آپ نے ایک دیگچا لے لینا ہے، یہ جو کاربن سٹیل کا دیگچا ہوتا ہے، سلور وغیرہ کا نہ لیں۔ اگر مٹی کا برتن ہے تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں، لیکن یہ احتیاط کریں کہ وہ مٹی کا برتن پھٹنے والا نہ ہو، اچھا طرح ہو، یا تو وہ کاربن سٹیل کا برتن ہو، اس میں آپ نے اس کو ڈال دینا ہے۔ 2-3 گھنٹے یہ ڈوبا رہے، دودھ وہ اپنے اندر چوس لے گا۔ اس کے بعد آپ نے اس کو چولہے پہ چڑھانا ہے، ہلکی آنچ پہ پکاتے رہتا ہے، لاتے رہنا ہے تاکہ جلنے نہ پائے۔ جب دودھ مکمل خشک ہو جائے، اس میں آپ نے تقریباً 8-10 لاچی توڑ کے اس کا پیس کے وہ پاؤڈر ڈال دیں۔ اگر لاچی والی خوشبو والا باجرہ نہیں کھاتا تو وہ الائچی سکپ کر دیں، لاچی پھر وہ شائقین نہ ڈالیں جن کے تیتر لاچی کی خوشبو سے خوراک نہیں کھاتے۔ ایک چیز یاد رکھیں، جن کے کھاتے ہیں وہ ڈال لیں لاچی، اور 4 چھوارے، اچھے صحت مند چھوارے لیں، ان کی گٹھلی نکال کے ان کو باریک 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 کاٹ کے جب آپ چولہے پر باجرہ اور دودھ والا باجرہ چڑھائیں تو اس میں یہ چھوارے 4 عدد ڈال دیں۔ جب یہ دودھ خشک ہو جائے اس کو لاتے رہنا لاتے رہنا لاتے رہنا تاکہ آپ کا باجرہ جلنے نہ پائے۔ جل گیا تو تب بھی خراب ہے، کچا رہ گیا تب بھی خراب ہے۔ دودھ خشک ہونا چاہیے مکمل۔ جب دودھ خشک ہو جائے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ 50 گرام، 1 کلو میں 50 گرام آپ نے ساگو دانہ لینا ہے۔ سفید سفید موتیوں کی طرح دانہ ہوتا ہے، یہ ہر دکان سے مل جاتا ہے، کریانہ سٹور سے اس کے ساشے مل جاتے ہیں۔ 50 گرام آپ نے اس وقت ڈالنا ہے جب دودھ جو ہے نا خشک ہو جائے، اس میں پھیلا کے ڈال کے اس کو اچھی طرح ہلا کے پھر رکھ لینا ہے۔ پھر اس کو آپ نے جب وہ دودھ خشک ہو جائے، یہ ساری چیزیں آپ مکس کر کے اس میں ڈال لیں، تو وہ آپ نے کسی کپڑے پہ ڈال کے لکڑی کے میز کے اوپر وہ آپ نے اس کے اوپر ڈال دیں تاکہ اس میں سے ہوا اور اس کی جو نکل جائے، بھاپ ہوتی ہے وہ نکل جائے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو سائے میں خشک کر کے، جب وہ سائے میں خشک ہو جائے اس کے بعد اس کو بھی، اس باجرے کو بھی 2-3 دھوپیں اچھی طرح لگا کے کسی ٹائٹ برتن میں بند کر کے ایسی جگہ رکھیں جہاں بیٹھک وغیرہ نہ ہو، جہاں آپ بیٹھتے ہیں یا آپ سوتے ہیں، کیونکہ اس کی تھوڑی مشک ہوتی ہے اور آپ کے گھر میں کوئی بھی آئے گا تو اس کو اس کا برا تاثر جائے گا۔ تو اس کو ایسی جگہ آپ کو رکھنا پڑے گا، سیپریٹ جگہ جہاں آپ کے علاوہ کوئی نہیں جاتا، وہاں جہاں آپ کے تتر ہوتے ہیں یا آپ کی ایسی چیزیں رکھتے ہیں، تو اس کو ذرا الگ یا اس کو ٹائٹ کر کے رکھیں تاکہ یہ کھلا نہ آپ نے چھوڑنا۔ کھلا چھوڑیں گے تو پھر آپ کے گھر میں بدبو پھیل جائے گی۔ یہ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند ہوگی اور جو الجھنیں ہیں وہ بھی آپ کی کچھ بہتر ہوں گی، دور ہو جائیں گی۔ تو دوران ویڈیو کچھ چیزیں ہم بھول بھی جاتے ہیں، تو آپ کا میرے ساتھ رابطہ ہونا چاہیے۔ جو بھی ویڈیو میں بناتا ہوں رابطہ کریں تو انشاءاللہ آپ کا شوق بہتر ہوگا۔ شوق زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔